کر رہے ہیں نا تیاری؟ سر کر رہے تھے، وہی کر رہے تھے. اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، تمام محنت کرنے والوں کو کامیاب کرے. آمین. جو محنت نہیں کرتے ان کا پاس ہونے کا بھی کوئی حق نہیں ہے بھائی، یہ تو پھر وہ غلط ہو جاتے ہیں. چلیں آپ دعا پڑھ لیں. جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ فرمائیں، کیا فرما رہی تھیں آپ؟ کچھ بھی نہیں. پڑھوں؟ دعا پڑھنے پہلے، دعا پڑھنے پہلے. بسم اللہ السلام علیکم ربی زدنی علما. بیٹا پڑھیں، ذرا اسٹارٹ کریں. سر آج ٹیوشن نہیں تھی یا پڑھنا تھا؟ جی آج پڑھنا تھا یا ٹیوشن نہیں تھی؟ بیٹا ٹپس تو میرا خیال ہے شاہ صاحب نے آپ کو کافی دے دی ہوں گی. سر ان کا لیکچر لگ گیا. ماشاء اللہ آپ کو پتہ ہے ایکسپیرینسڈ ہیں، 30 سال تو ان کو یہ کام کرتے ہوئے، اس سے پہلے ان کا ایکسپیرینس ہے. میری تو اتنی ایج بھی نہیں ہے جتنی کہ ماشاء اللہ ایکسپیرینسڈ ہیں. تو میرا خیال ہے جب میرے پاس وہ لیکچر لیں گے آپ ان سے زیادہ بہترین رہنمائی حاصل کر سکیں گے. جی سر. تو باقی ان شاء اللہ جو ہے نا وہ چاہیے دیکھیے کہ آگے جو ہے نا وہ جو آپ کا رہتا ہے ٹھیک ہے. میرا خیال ہے اسلامیات میں سے زیادہ آئے گا. اور کیا کہتے ہیں کہ وہ جو اہم چیزیں ہیں، جو اہم جیسے نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، حج ہو گیا، تو یہ جو 5 4 چیزیں ہیں ارکان، اس میں سے آپ نے ضرور کرنا ہے. ان کو ذرا زور سے نظر لگانی ہے ٹھیک ہے، مطلب توجہ دینی ہے اس پہ. میرا خیال ہے پھر آپ آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، پڑھیں ذرا اس کو. In the Asume Juna means sealed heaven fasting success. سر یہ کیا ہوتا ہے جنا؟ اس کو میں دیکھتا ہوں، آگے چلیں ذرا، ذہن میں رہنے دیں. نیکسٹ پڑھیں. Ramadan is the 10th month of Islamic calendar. 9th, 11th, 10th, 12th. ہوں 10th, oh, sorry 9th. 9. اچھا بیٹا یہ دیکھیں، پہلے والا اسوم جناح کا مطلب ہوتا ہے جو جسے کہتے ہیں نا ڈیفینڈر. آپ کو پتہ ہے جب پرانے دور میں جنگ کی جاتی تھی نا، تو جنگ جب کوئی آپ کو تلوار مارتا ہے، آپ نے نا آگے وہ رکھا ہوتا تھا تلوار کو روکنے کے لیے، اسے بلاک بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو آپ نے جو ہے نا آگے وہ بلاک رکھا ہوتا ہے، جب کوئی تلوار مارتا آپ آگے وہ کر دیتے، وہ لوہے کا بنا تھا، تو اس کو وہ تلوار لگتی، آپ کو نہ لگتی ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سوم و جناح کا معنی یہ ہے، سوم و جناح کا معنی یہ ہے کہ روزہ کیا ہے، ایک ڈال ہے. حدیث پاک میں سے ڈال کہا گیا ہے. سوم و جناح کا جو ہے لفظ و حدیث میں آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈال. شیلڈ کا مطلب ہوتا ہے ڈال، یعنی جیسے تلوار ماری جائے، اور جو ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ لوہا جو ڈال ہوتی ہے وہ آپ کو وہ تلوار کو روک لیتی ہے، تو آپ کو زخم نہیں پہنچتا. اس طرح روزہ جو ہے نا جب عذاب دیا جائے گا تو یہ وہ ایک ڈال کی طرح آپ کا کام کرے گی یہ ٹھیک ہے. اس لیے جی یہ سر. نیکسٹ دیکھ، Ramadan is تھرڈ والا دیکھ. with the intention of worship. The abstinence of eating, drinking, and sexual intercourse from dawn to sunset is called taharat, itikaf, som, ablution. ہوں تو آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ سمجھ آ گئی ہے نا تھوڑی بہت. بیٹا؟ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو روکتی ہے کھانے پینے سے روکتی ہے، اور جو ہے نا وہ جنسی خواہشات سے روکتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ کب آپ روکتے ہیں؟ جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے. ہمارا یہاں پہ جی آنسر ہوگا سی والا ہوگا. نیکسٹ. ویسے بک پہ اے تھا طہارت تھا، وہ غلط ہے. نہیں ٹھیک ہے، اس کو انٹینشن آف ورشپ جیسے دی ایبسٹینس آف ایٹنگ اپنا. بیٹا یہ غلط ہے، سوم ہوگا ٹھیک ہے، طہارت نہیں ہے، بک پہ غلط ہے ٹھیک ہے، سوم جی ہوگا سر. یہ. نیکسٹ دیکھیں ذرا. The meaning of itikaf, ablution, prostration, seclusion, none of these. جی بیٹا، یہ والا جی سی والا دوسرا سیکلوشن درست ہے، سیکلوژن. seclusion. اعتکاف اعتکاف during the month of Ramadan is فرض واجب نفل سنت. نفل سوری واجب ہے. اتکاف واجب ہے؟ کس نے کہا آپ کو اتکاف واجب ہے؟ سر بک کو نکال لگا.
نہیں بالکل اعتکاف واجب نہیں، اعتکاف ایک سنت عمل ہے، نفل عمل ہے، سنت بھی ہے نفل بھی کہا جا سکتا ہے، نفلی عبادت ہے یہ، ٹھیک ہے، اعتکاف ایک نفلی عبادت ہے، سنت اس لیے کہا جائے گا کہ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتکاف کیا، تو یہ نفل یہاں پہ مراد ہوگا، اعتکاف واجب نہیں ہے، تو یہ بھی ہمارا آنسر یہاں پہ صحیح نہیں لگا ہوا، ٹھیک ہے۔ جی سر، سر اور نفل ہے یہاں جی نفل ہے، نفل ہے، نفل کہیں گے آپ اس کو۔ جی، واٹ از دا میننگ آف واجب؟ امپریٹو، obligation, ordained, valid. جی Ordered, ordained، ordinary. جی جی ordained کا معنی ہوتا ہے اس کو کرنا لازم ہوتا ہے، لازم ہے، یہ جو واجب ہوتا ہے اس کو بھی کرنا لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نیکسٹ۔ When was fasting made first for Muslims? 2 Hijri, 4 Hijri, 3 Hijri, 5 Hijri. 2 में جی بیٹا نیکسٹ، ٹھیک ہو گیا۔ Ramzan is the ninth month of the calendar. Lunar, English, solar, Greek. Lunar. رمضان از دی نائنتھ منتھ آف دی کیلنڈر، جی بھائی ٹھیک ہو گیا، لونر، نیکسٹ۔ In which month of the Islamic calendar the first revelation of the Quran came to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? Safar, Ramzan, Shawwal, Dhul-Hajj. Ramzan. جی درست فرمایا آپ نے، نیکسٹ۔ Which rukn Islam is called shield? Salat, fasting, zakat, Hajj. حدیث پاک میں روزے کو ڈھال کہا گیا ہے، ڈھال تو فاسٹنگ ہوگا یہاں پہ، شیلڈ کہتے ہیں ڈھال کو، ٹھیک ہے، جو عذاب اور جب عذاب سے روکنے والی، ٹھیک ہے، یا گناہوں سے روکنے والی، دونوں اس سے معنی مراد ہوتے ہیں، تو یہ آپ کو روکتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو روزے کو ڈھال کہا گیا حدیث پاک میں، نیکسٹ۔ Which is a universal religious institution like prayer? Hajj, zakat, prostration, fasting. جی بیٹا ڈی والا درست ہے، نیکسٹ۔ Who fasted for 40 days in the desert and commanded his followers to fast? Uh, جیسے صرف کرس علیہ السلام، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آپشن اے والا۔ جی جیسس کرائسٹ، عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے ان سے، ٹھیک ہے، نیکسٹ۔ Akada fast is necessary in case of injecting some liquid medicine, smoking, voluntary vomiting, all of them. قضا کیا ہوتا ہے؟ قضا بیٹا، قضا، قضا لفظ لکھا ہوا ہے، روزے کی قضا از نیسیسری ان کیس آف، کس کس ٹھیک ہے سر، all of them. یار یہ بھی جو ہے نا درست نہیں ہے سارے، یہ اسموکنگ ہو تو قضا، روزے کی قضا ہوگی اسموکنگ کرنے سے، نہیں سر، تو روزہ ہی گیا بیچارہ، تو پھر اس کے بعد قضا کیسے ہوگی؟ تو ہو تو جاتی ہے قضا، لیکن یہ مسئلہ اور چلا جاتا ہے، چلیں ٹھیک ہے، بہرحال یہاں پہ آل آف دیم جو ہے نا ہمارا چلے گا، دیکھیے تھوڑا سا مسئلہ ہے اس میں نا، نیکسٹ دیکھیں۔ قضا how many qazas fast one has to have for every fast broken? 1, 3, 2, 5. ہوں 1. جی بیٹا ون درست ہے، نیکسٹ۔ Which is kafara for every fast broken intentionally? 60 continuous fast, feeding 60 poor people twice a day, giving grain, all of them. ہوں جی All of بیٹا them. کون، جی آل آف دیم، ٹھیک ہے، پتہ نہیں روزہ اگر آپ کا یہ کفارہ ہے روزے کا، آپ نے تینوں میں سے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، نیکسٹ۔ Okay. Eating or drinking by mistake does not need to. Kafara, kafara, and kaza, kaza, none of these. Sir, kafara and kaza. بالکل درست ہے، نیکسٹ۔ Fasting is forbidden on the day of Dash Dhul-Hajj. 11, 12, 13, all of them. روزہ رکھنا منع ہے، فاسٹنگ از فاربڈن آن دی ڈیش آف ذی الحج، اس کا آنسر کیا ہے میڈم؟ All of them. کیسے آل آف دیم؟ روزہ سب دنوں میں منع ہے، یعنی 11 بار، جی پیچھے آنسر یہی لکھے ہیں، ہم لوگوں نے پیچھے سے رٹا لگایا ہے. اصل میں نہیں، یہ درست ہے، آل آف دیم درست ہوگا، چونکہ عید کے دن ہے، تینوں کو عید کا دن کہا گیا اور تینوں عید کے دن روزہ رکھنا منع کیا گیا، ٹھیک ہے، یہ تینوں دن
روزہ نہیں رکھ سکتے چونکہ جو ہے نا وہ قربانی کرنی ہوتی ہے، تو روزہ رکھ کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ اس دن شیطان روزہ رکھتا ہے، تو مسلمانوں کا کام نہیں روزہ رکھنا، لہٰذا والا فہم درست ہوگا یہاں. جی سر. The نیکسٹ. voluntary fast, the voluntary fasting can be observed throughout the year, uh, except the month of Safar, Shawwal, Ramzan, Muharram, Ramzan, جی بیٹا رمضان درست ہو گیا. نیکسٹ. which is the third fundamental pillar of Islam. Som, Hajj, uh, Salat, Zakat. The Som. جی سوم. نیکسٹ. What is the literal meaning of Som? To purify, to fast, to stop, to act upon. Stop. جی بیٹا رک جانا درست ہے. نیکسٹ. What is the fourth pillar of Islam? Salat, Som, Zakat, Hajj. Som, sir. نیکسٹ ٹھیک ہے. When Siyam of Ramzan was ordered, 5 Hijri 7 4 2 میں. نیکسٹ ٹھیک ہو گیا. Which night prayer ibadat is better than thousand months prayer ibadat? Shab Barat, Lailatul Qadr, Shab Mirat, none of them. Lailatul Qadr میں. یہ کون سی رات ہوتی ہے لیلۃ القدر؟ قرآن پاک میں نازل ہوا تھا. ہاں یہ کون سی رات ہے، کس ڈیٹ کے ہے اس کی، کب آتی ہے؟ 27 رمضان. 27 رمضان یہ مشہور ہے کہ یہی ہوتی ہے، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی 25ویں. رات ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ آخری رمضان مبارک کی 5 جو طاق راتیں ہوتی ہیں ان میں جو ہے نا وہ ان کو تلاش کرنا چاہیے، لیکن زیادہ علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ 27ویں ہی ہوتی ہے. نیکسٹ. 24. What is called the first Ashra of Ramzan? Ashra Maghfirat, Ashra Rahmat, Ashra Nijat, Nare Jahannam, all of them. Ashra Rahmat. شاباش. نیکسٹ. Which is called the sanctuary Ashra of Ramzan? Ashra Rahmat, Maghfirat, Ashra Nijat, Nare Jahannam, all of them. Maghfirat. شاباش. نیکسٹ. Third Ashra of Ramzan. Ashra Nijat, Nare Jahannam, Ashra Maghfirat, Ashra Rahmat, all of them. Option A. شاباش ٹھیک ہو گئے. A نیکسٹ. person who A person who misses a Som due to many complaints shall have to keep only one fast in place of the omitted fast is called Kafara, Qaza, Astakfar, all of them. جی Qaza. قضا. شاباش. نیکسٹ. Zulhajj is the dash month of Hijra calendar, 11, 10, 12, 9. 10th or 12th? جی ذی الحج لاسٹ مہینہ ہے پورے سال کا. نیکسٹ. Jamadi al-Awwal is the dash month of the Hijra calendar, 3rd, 6th, 12th century. 500. جی جمادی الاول کون سا مہینہ ہے؟ 5واں. نیکسٹ. Shaban is the dash month of the Hijra calendar, 8th, 7th, 12th, 10th. بیٹا یہ آپ کو ترتیب سے یاد ہیں سارے؟ سر ترتیب سے یاد ہے اس لیے آگے پیچھے ہو گیا. ہاں بس ٹھیک ہے. چلیں آگے پڑھیں ذرا. نیکسٹ والا پہ حج پہ آئیں. حج پہ آئیں ذرا. سر کون سے والا حج ہے؟ حج نہیں کرنا آ گیا نیکسٹ ٹاپک. یہ تو بس اتنا ہی لکھا ہوا ہے ادھر تو اسکرین پہ. سر پہ جانے دیتے ہیں. میڈم پیچھے ہیں ذرا. 31 پہ ہیں. 31 پہ. یہ پڑھیں. ہاں What is called the third month of Islamic calendar? Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Safar, Jamadil Thani. Rabiul Awwal. جی درست ہو گیا. What is the نیکسٹ. called fourth month of Islamic calendar? Rabiul Thani. Sixth month of Islamic calendar, Jamadil Thani. جی Which religion followers does not eat sahi while keeping fast? Javis, Nasara, both of these, none of these. Both of these. نصارہ کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ Nisrani. نصرانی کسے کہتے ہیں؟ بیٹا جو آپ کچھ لوگ یہ کرسچنز جو نصارہ کرسچنز کو ہی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ.
Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam called the month of Ramadan is uh, شہر شہر مساوات. ہاں شہر مساوات ہے شہر مساوات. ارے شہر 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 مساوات. What does it mean? Month of sharing grief, month of getting success, month of asking help, month of asking مغفرت. Sharing grief. والا آپشن ہے. جی بالکل درست ہو گیا، یہ آپ نے درست فرمایا. اچھا بیٹا یہ ذرا اپنی بک کھولیں، ذرا آپ نے دیکھا پیج نمبر 291 ہے، اب بک ہے نا آپ کے پاس، کھولیے گا ذرا 291. اس میں حج لکھا ہوا ہے جی سر. بیٹا، یہ حج والا آپ نے لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے. حج والا بہت امپورٹنٹ ہے، یہ لازمی، مجھے لگتا ہے اس میں سے 1-2 MCQ ضرور آئے گا، ٹھیک ہے. یہ آپ نے اس کو بغور جائزہ لینا ہے، ٹھیک ہو گیا. جی سر. اس کو پورا پڑھنا اور دھیان سے پڑھنا ہے. اس کے جو ارکان ہیں نا، ارکان کتنے ارکان ہوتے ہیں، کب کرتے ہیں اور کس تاریخ کو یہ ہوتا ہے، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا لازمی، امپورٹنٹ ہے. سر حج کے کون سے؟ بیٹا حج کے ارکان ہیں جیسے کہ طواف کرنا بھی حج کا رکن ہے، ٹھیک ہے. میدان عرفات میں ٹھہرنا یہ حج کا رکن اعظم ہے، ٹھیک ہے، سب سے بڑا جی رکن سر. ہے. پھر مینا میں آپ کو پتہ ہے وہ صفا مرفا کی سعی کرنا، یعنی چکر لگانا صفا مروا دونوں پہاڑوں کے درمیان میں چلنا یا دوڑنا، تو وہ بھی ایک رکن ہے. اس طرح جو ہے نا وہ جو شیطان کو کنکریاں مارنا، وہ بھی ایک رکن ہے. اس طرح کے ارکان ہیں جو ہے نا. پھر وہ احرام باندھنا ضروری ہے، احرام کے کب احرام کھول سکتے ہیں کب نہیں. پھر قربانی کرنا یہ بھی ضروری ہے، ہر حاجی پہ قربانی کرنا بھی لازم ہے. تو یہ سارے اس طرح کا معاملہ نا یہ ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. جی سر. تو یہ آپ نے سارے سب کو غور سے دیکھ، پھر بھی اگر کوئی نہیں سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ امید ہے میں گائڈ کر دوں گا. اچھا دیکھیے جہاد دیکھیں ادھر آگے پیج نمبر 295 پہ. جی سر. بیٹا اصل میں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جہاد کا میننگ کیا ہے. یہ جو میننگ ہے نا، میننگ جی. مینس یہ لازمی آتے ہیں، یہ بہت زیادہ آتے ہیں میننگ. اس کا میننگ کیا ہوتا ہے تو آپ نے اس کا میننگ لازمی سمجھا. جیسے جہاد کا میننگ کیا ہے، یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہے نا، ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ لازم آتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جی سر. آگے 296 پہ آئیں ذرا، پیج نمبر 296. قرآن پاک. قرآن. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. قرآن کا لفظ قرآن سے نکلا ہے، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے ویسے قرآن پاک کا؟ بائبل پڑھنے والی کی کتاب. ہاں شاباش، ویری گڈ، یہ ذہن میں آ گیا آپ کو، صحیح ہو گیا. تو پہلی وحی کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہوگا، کون سے فرشتے لے کے آتے تھے یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا. اس کے جی سر. بعد اچھا قرآن اور حدیث میں کیا فرق ہے، کیا بتائیں گے آپ؟ سر قرآن پاک جو ہے وہ نازل ہوا تھا، یعنی کہ حصوں میں نازل ہوا تھا. حدیث پاک جو ہے وہ قرآن پاک کو سمجھانے کے لیے حدیث ہے. مطلب تو کچھ یہ اسی طرح. یہ تو فرق سمجھ نہیں آیا مجھے صحیح. مجھے بھی تھوڑا نہیں آیا. ایک عام بندہ اگر ایک لیمین اف لیمین آسک یو what do you think about how can you define the difference between hadith and Quran, so how can you define, do you understand about کیسے آپ جو ہے نا ڈیفائن کریں گے؟ ہوں فی الحال تو اسکپ کر دیں گے، لاسٹ میں کریں گے. اچھا تو یہ یہاں چپ کرنے سے کام نہیں چلتا، یہ یوں ہوگا بیٹا، یہ یوں ہوگا کہ قرآن پاک جو ہے نا، قرآن پاک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خاص پیغام ہے جو وحی کی صورت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، ٹھیک ہے. اور حدیث وہ ہے جو قرآن سے الگ ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کلام ہے یہ بھی خدا کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، جو بولتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے بولتے ہیں نبی، ٹھیک ہے. تو جی سر. قرآن پاک وہ ہے جو حضرت صلی اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہیں، ٹھیک ہے، جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حرف یا ایک نقطہ بھی انہوں نے خود شامل نہیں کیا، جیسے اللہ نے کیا ویسے ہی نازل کر دیا، ٹھیک ہے، ویسے ہی آگے پہنچا دیا. تو حدیث پاک وہ ہے جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریح بھی کرتے ہیں آگے، یا لوگوں کو سمجھانے کے لیے عقلی اور نقلی جو ہے نا وہ باتوں سے، نقلی سے مراد ہے کہ قرآن پاک کی تشریح کرتے ہوئے دوسروں کو سمجھاتے ہیں. یعنی قرآن رب کے الفاظ ہیں، ڈائریکٹ رب کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، اور حدیث میرے نبی کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا جی سر. یہ. اچھا اس کے بعد دیکھیں آپ یہ اگر آپ تھوڑا سا آگے جائیں تو کون سے جو تھے فرشتے وہ وہی لایا کرتے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام.
जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ठीक हो गया। तो क्या ख्याल है कि रात आप भाभी की शक्ल में भी आते थे, दाहिया कल भी। हज़रत दहिया दहिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया कुरान पाक कितने अरसे में नाजिल हुआ, ये वो आपको याद होगा। जी सर, 23 ईयर। तकरीबन तकरीबन 23 ईयर्स, ठीक है। अगर एग्जैक्ट डेट पूछेंगे फिर मैं वो जैसे मैंने उस दिन अर्ज़ की थे 22 माह, 22 साल, 22 2 माह, तो इस तरह जो है ना वो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा ज़रा। अच्छा, तो फिर इसके अंदर मक्की और मदनी सूरतों में क्या फ़र्क है मैडम? मक्का में जो नाजिल हुई वो मक्की, जो मदीना में नाजिल हुई वो मदनी। ये शार्ट है लेकिन ये दुरुस्त नहीं है, ये आंसर इसका दुरुस्त नहीं है। फिर क्या? मक्की सूरतें वो हैं जो हिजरत से पहले नाजिल हुई हैं, ठीक है। और मदनी जी। सूरतें वो हैं जो हिजरत के बाद नाजिल हुई हैं, हिजरत के दौरान नाजिल हुई हैं। एक बात याद रखिएगा आप कि इनमें बेसिकली ना ज़्यादा जो फ़र्क है आम तौर पे जो मैं मुख्तसर आपको बता सकता हूँ, वो ये है कि चूंकि मक्की सूरतों में इस्लाम का आगाज़ था, बिल्कुल आगाज़ था, तो वहाँ पे ना ज़्यादा ज़ोर बुनियादी अकायद पे दिया गया, पिलर्स पे दिया गया, ठीक है। जो बुनियादी इस्लाम के बिलीव्स थे ना, इससे कलमान वो जो जिसे कहते हैं कि वो अल्लाह को एक मानो, तो ईद और रिसालत की बातें, उसमें ये ज़्यादा हमें मिलता है मक्की सूरतों में, ठीक है। चूँकि जी सर। हिजरत के बाद चूँकि चंद लोग मुसलमान भी हो गए, यानी काफ़ी लोग मुसलमान दार इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए, फिर उसके बाद जो आयात नाज़िल हुई, तो वो ज़्यादा जो है ना वो फिर हमें मिलता है क्या कहते हैं कि माशरती पहलुओं के बारे में, ठीक है। यानी ऐसे जियो जी। ऐसे करो, तो वो सारे मामलात। ये पहली जो सूरतें वो कायद के बारे में है, दूसरी जो है ना बाकी जो है ना यानी मदनी सूरतें वो मामलात के बारे में है, कैसे रहना कैसे सहना क्या करना है सारा। तो इस तरह के मामले में वो चलेंगी, ठीक है। अच्छा बेटा, और ये बताएं कि सर मक्की सूरतें कितनी है? बेटा मक्की सूरतें कितनी हैं, फ़र्क है दोनों में काफ़ी जो है ना। कितनी है तादाद एग्जैक्ट इधर लिखी होगी, आपको मिल जाएगी बुक से ना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है इनकी ना। तो बारकफ लिखी तो होगी यहाँ पे। सर लिखी है, लेकिन वो कितने लिखने से गलत निकलते हैं, इसके लिखा हुआ कंफर्म है स्टडी। की सूरत है, मेरा ख्याल है 62 है, मुझे लगता है ये इधर सही नहीं लिखा हुआ। सर यही तो मैं कह रही थी, मुझे भी सही नहीं लग रहा। अच्छा एक मिनट देखे ना जरा, 60 70 80 90, तो ये तो टोटल बनती नहीं है सही। ये मेरा ख्याल है कि ये 82 होना चाहिए वैसे यहाँ पे ना शायद, क्योंकि देखे ना ये लिखा हुआ है, ये देखे जरा आप पेज नंबर 298 पे आए, और इसमें सर 32 MCQs, हाउ मैनी मक्की सूरा आर इन दी कुरान, और आप देख रहे हैं कि उसमें 62 लिखा हुआ है। अगर 62 ये ले लें तो 32 हम मदनी ले लें, इसका मतलब है कि फिर वो टोटल 90 सूरतें हैं कुरान पाक की। तो अब देख रहे हैं ना फर्क। 94 बन रही है। हाँ तो फिर है ना? नहीं सही। हाँ, तो इसका मतलब है कि मेरा ख्याल है 82 दुरुस्त होगा यहाँ पे, ठीक है। जी। मुझे 82 दुरुस्त होगा, 82 ये हो गई, बाकी कितनी बनती हैं जो है ना वो अ, हो जाएंगी मक्की वाली, ठीक है, मदनी हो जाएंगी। तो बार ये है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो या आपने जो है ना इसका एक तो दुरानिया याद रखना है, और किस तरह जो है ना सूरत नाजिल। तो और मदनी 22, जी। फिर 114 बन रही है। हाँ 114 बनी, 114 है टोटल, 114। जी। जी चलिए सर। पूरी हो गई, चलिए शुक्र है पूरी हो गई है। अच्छा अच्छा, हरूफ मुक्तात क्या होता है, मुकत्तात, ये कितने हैं बेटा हरूफ मुकत्तात को, का पता है ना, मुकत्तात भी कहते हैं इसे। सर पढ़े हैं लेकिन अभी माइंड में नहीं। ये आपको पता है ना, कई हरूफ ऐसे हैं जिनका ना तर्जमा है और ना ये अल्लाह के नबी ने फरमाया, यानी इनको यानी मगर फरमाता है कि इनको अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं, इनका मतलब क्या है, ठीक है। जैसे जी। यासीन, जी यासीन सर। लफ्ज़ इसका ना मीनिंग है जैसे कौफ, सौद, अलिफ लाम मीम, ये जो अल्फाज हैं ये हरूफ मुकत्तात में आते हैं। इनका मीनिंग जो है ना अल्लाह और उसका रसूल ही जानते हैं, इनका तर्जमा आज तक कोई भी सर जी जी। यासीन आफिसलम का नाम भी है ना, अलका बाद वो कुरान पाक के पीछे जो होते हैं उसमें नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाकी है 99। क्या, हाँ आप देखें ना अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बेशुमार अलकाबात से भी नवाजा हुआ है। तो ये हरूफ मुकत्तात की तादाद कितनी है बेटा? पता नहीं सर। बेटा इसकी तादाद 29 है, ठीक है। ये मुख्तलिफ सूरतों के आगाज़ में आए हुए हैं, ये आमतौर पर सूरतों के आगाज़ में ही आए हैं, ठीक है। 29 की टोटल जो है ना तादाद है। इनका तर्जुमा नहीं किया जा सका अभी तक, तो नहीं किया जाएगा, जो अल्लाह और उसका रसूल ही जानते हैं कि इनका मतलब क्या है। अच्छा बेटा उसके बाद सूरह यासीन की अहमियत क्या है? कुरान पाक का दिल।
हम्म। अच्छा, तो कुरान पाक का दिल हो गया, तो कुरान पाक की दुल्हन किसे कहा जाता है? रूसुल कुरान। दुल्हन का माना होता है रूस, ठीक है, रूस अरबी में कहते हैं रूस को। चलिए तो पहले तो वो सुन लिया, पुराने पकी दुल्हन। इसलिए आपको बता रहे हैं, दुल्हन का तो आपको लफ्ज़ याद होगा। और यहाँ पे ना दुल्हन को बेसिकली अरबी में उरूस कहा जाता है, ठीक है। आइन रे ठीक है। वाउस, ठीक है। तो ये जो है ना कुरान पाक की दुल्हन की सूरत को कहा जाता है पता नहीं सर। बेटा सूरह रहमान। आपको पता है ना इसके जो है ना फबी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिब में, तो ये दरमियान चूंकि इसका बड़ा प्यारा जो है ना शायराना अंदाज है इसका ना। आप देखिए ना हर पे जो है ना तान आन नून का लफ्ज़ आगे आ रहा है लास्ट में ना। तो इसलिए इसको बड़े खूबसूरत है, अगर आप इसको बगौर इसको सुने ना मतलब अच्छे किस्म कारी जो बड़े प्यारे प्यारे कारी साहिबान मुख्तलिफ आवाज़ों वाले होते हैं जिनका तलफ़ुज़ बड़ा प्यारा होता है, तो बड़ा मज़ा आता है इसको सुनने का ना। इसलिए इसको कुरान पाक की दुल्हन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा बेटा, ठीक है। आगे हदीस का पोर्शन आप देख रहे हैं, पेज नंबर 301 पे जरा आएं। जी सर। अच्छा, अब ये बड़ा जो है ना थोड़े से इसमें ये मुश्किल नाम है, तो मैं आपको ज़्यादा उलझाऊंगा नहीं चूंकि आपका टाइम जो है ना वो इसमें मसला ना हो। बरकैफ ये है कि मैं ये चाहता हूँ, देखिए अब हदीस पाक की कितनी इकसाम है बेटा? हदीस की कितनी इकसाम होती हैं? सर दो हैं, मतलू और गैर मतलू। ठीक हो गया। अगर मैं कहूँ कि वो एक हदीस है कोली हदीस, वो भी हदीस की किस्में होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? कौली, अमली, फेली। कोली, तीन है। अमली। अमल और फेल बेटा एक ही होता है। ठीक है, बढ़िया अच्छा, फेली पे। तीसरी भी है किस्म एक। तीसरी कौन सी है? देखें, एक होता है कौली हदीस जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान अक़दस से इरशाद फरमाया। एक होता है फेली हदीस जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, ठीक है। और तीसरी हदीस वो होती है जिसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम किया गया और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना ना फरमाया, ठीक है। तो ये तीसरी हदीस की किस्म है जिसमें मना, चूंकि देखें अल्लाह के नबी चूंकि वो बुराई से मना करने वाले हैं, अगर उनके सामने कोई गलत काम होता है वो ज़रूर मना फरमाते, ठीक है। लिहाजा जो है ना वो ये तीसरी किस्म ये हदीस को, लिहाजा हदीस की तीन किस्में आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। अच्छा, क्या मुझे ये बताएं कि हदीस की सबसे बड़ी किताब का नाम क्या है? जो सबसे मोतबर और सबसे बड़ी किताब है हदीस की, का नाम क्या है? पता नहीं सर। सही बुखारी। जी शाबाश, वेरी गुड, दुरुस्त फरमाया आपने बेटा, सही बुहारी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था सर ईमान। जी जी। रवायात कुछ नहीं है। नहीं नहीं बेटा, हदीस की जो सबसे बड़ी किताब है ना कुरान पाक के बाद जो सबसे फजीलत हासिल है मुत्तफ़िका तौर पर उम्मत में, तो वो है बुहारी शरीफ, ठीक है। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुहारी इनका नाम था। मैं आपको इनका नाम वैसे बड़ा लंबा है, मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने जहन में ये नाम भी याद रखने हैं। सहा सिता वाली जो है ना ये किताबों के नाम और इनके मुसन्निफीन के नाम ये आपने लाजमी याद रखने हैं, ठीक है। इनके ये नाम आपने जिस तरह ढूंढे थे ऐसी मुश्किल जी जी, बहुत है। आप लोगों को मैंने आप लोगों को इसलिए कहा था ये आप ढूंढें इनको, जो है ना जहन में रखें इनका। जो है ना वो क्या कहते हैं कि इनकी किताबें कौन कौन सी, इनके ये मुसन्निफिन कौन है, ये जहन में रखनी है आपने, ठीक है। ये पेपर्स में बहुत इंपॉर्टेंट ये आ सकते हैं। तो बुहारी शरीफ कुरान पाक के बाद इस्लाम में कुरान पाक के बाद सबसे ज़्यादा जिस किताब को फजीलत हासिल है वो बुहारी शरीफ है, ठीक है। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल ने ये किताब को तहरीर फरमाया और इनका अंदाज़ ये था जब भी कोई हदीस लेते तो इसको लिखने से पहले कम से कम दो गवाह पहले लेते, फिर जो है ना वज़ू करके दो नवाफिल पढ़ते, फिर एक हदीस लिखते। यानी माशाल्लाह इतनी एहतियात के साथ, ये आपने कोई ऐसी हदीस नकल नहीं फरमाई, ऐसी हदीस नहीं ली जिसके बारे में आपको शक हो या गवाह पूरे ना हो। तो ये जो है ना ये बड़ी जो हमारे पास हदीस आई हुई हैं ये बड़ी मेहनत के साथ, यानी सहाबा कराम ने जिंदगियां गुजार दी अपनी इसी कामों में। बल्कि इमाम बुखारी तो शायद एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक सिर्फ एक हदीस लेने के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक, आप सोचिए कभी कैसा सफ़र करते होंगे तब, क्या वो ना सहूलत, यानी घोड़े के ऊपर या ऊँट के ऊपर, किस तरह कितना मुश्किल सफ़र होगा सिर्फ हदीस लेने के लिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी। तो लिहाजा हमें जो है इनकी कदर भी करनी चाहिए। अच्छा बेटा, दूसरी बात यह है कि कुरान पाक की कोई तफसीर का नाम बता सकते हैं आप? कुरान पाक की तफसीर।
اچھا بیٹا تفسیر پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے ترجمہ. ترجمہ آپ کو پتہ ہے وہ لفظ با لفظ اس کو لکھا ہوتا ہے، اور اس کے بعد تشریح تفسیر قرآن ہوتا ہے اس کو ڈیٹیل میں بیان کرنا. یہ آیت جو آئی ہے کیوں آئی، کس موقع پہ، اس کی وجہ کیا تھی، کیا واقعہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اس کا یہ اللہ تعالیٰ نے کن کے لیے نازل کی ہے، مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، اس کا مقصد کیا ہے. تو پوری تفسیر کو جو ہے نا وہ انٹرپریٹیشن تو یہ اسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو تفسیر ہے نا یہ بہت بڑی بڑی تفاسیر الحمدللہ کافی علماء کرام نے اس پہ جو ہے نا مفسرین نے کام کیا، جیسے تفسیر جلالین، تفسیر نعیمی جو ہے نا. اس کے بعد آج کے دور کی جو سب سے اگر میں کہوں کہ سب سے قابل اعتماد تفسیر ہے جس کے اندر آپ کو صرف نہ صرف جو ہے نا وہ اسلام کی بلکہ بالکل معاشرے کی نمائندگی ملے گی، اسلام کی نمائندگی کے ساتھ ساتھ معاشرتی اصول اور حسن ملے گا. وہ جو ابھی تو میرا خیال ہے شاید 1 سال ہوا ہے اسے جو ہے نا پوری مکمل ہوئے میرا خیال ہے. اس کا نام ہے تفسیر صراط الجنان. صراط الجنان یعنی جنتیوں کا راستہ. یہ مفتی قاسم صاحب ہیں، ان کی یہ تفسیر ہے. تو اس کے بارے میں نے تھوڑا سا پڑھا تھا. میرا خیال ہے آج تک میں نے جو سنا ہے نا، جس بندے نے اس کو پڑھا ہے نا، تو وہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اس کو یعنی اس بندے نے اس کی تعریف ضرور کی ہے کہ واقعی اس بندے نے جو ہے نا کام کیا ہوا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ تفسیری سے کہتے ہیں جب قرآن پاک کو ڈیٹیل میں آگے بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے دیکھیں ذرا. اچھا اب نا فقہ کے 4 امام ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا جو میں چھوٹی سی اگر آپ کو بات کہوں کہ فار ایگزامپل اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ ایسی چیزیں نہیں تھی جو اب ہیں. تو اس کے بارے میں جو ہے نا وہ مسائل بیان کرنا. جیسے کہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال اگر دیکھیں، مشینی ذبح، جب ہم مشین کے ساتھ کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے میرا دوست مہرکا میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں مرغی پکڑتے ہیں، مشین چل رہی ہے جیسے آرا چل رہا تھا لکڑیاں کاٹنے والے ایسے کرتے ہیں، اور وہ مرغی کٹ کے گردن ادھر وہ ادھر. اب یہ حلال ہے حرام ہے، یہاں جو ہے نا وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو آج کل آپ کو پتہ ہے سارے معاملات ایسے چل رہے ہیں. تو اس بارے میں جو علماء کرام ہمیں اصلاح فرماتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو سب سے زیادہ جو فقہ پہ کام کیا ہوا ہے نا اس کو فقہی مسائل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فقہ کا معنی ہوتا ہے اصول یا قانون یا تشریح، قرآن پاک کی تشریح جسے کہتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں کہ ان میں 4 امام ایسے ہیں، یعنی 4 فقہ ہیں یا 4 مسلک ہیں. ٹھیک ہے. ان کو 4 فقہی مسلک کہہ لیں یا فقہی مذاہب کہہ لیں. یہ اسلام کے اندر نا چاروں جو ہے نا قابل احترام ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے اپنی رائے دی ہوئی ہے. ان میں آپ نے 4 نام ذہن میں رکھنے ہیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے امام ابو حنیفہ. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ، ان کا نام ہے محمد بن نعمان. ان کا اصل نام محمد بن نعمان بن ثابت، یعنی نعمان بن ثابت ان کا نام ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. پہلا امام ہو گئے امام ابو حنیفہ. ٹھیک ہے. اور دوسرے امام ابو حنیفہ، اور دوسرے امام ایک امام احمد بن حنبل ہے. ٹھیک ہے. اور امام شافعی اور امام مالک. یہ 4 امام ہیں جو فقہ کے امام ہیں اور جنہوں نے اس پہ بڑا کام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے چاروں ائمہ کا، اور امام کی جمع ائمہ ہوتی ہے، تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے مسلک پہ کام کیا ہوا ہے. اب امام ابو حنیفہ کے جو پیروکار ہیں ان کو حنفی کہا جاتا ہے. امام شافعی کے جو پیروکار ہیں امام شافعی کو انہیں شافعی کہا جاتا ہے. اور امام حنبل کے جو پیروکار ہیں یعنی ان کے جو فقہی مسائل کی اقتداء کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کو حنبلی کہا جاتا ہے. اور امام مالک کے جو آگے ان کو ماننے والے ہیں یا ان کی پیروی کرنے والے ان کو مالکی کہا جاتا ہے. تو یہ چاروں جو ہے نا ائمہ کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی پیپر میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آگے دیکھیے گا آپ ذرا. اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے جو ہے نا ان کے بارے میں تھوڑی معلومات رکھنی ہے. عشرہ مبشرہ کے بارے میں ہو گیا، ازواج مطہرات کے بارے میں ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر جن صحابہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے القابات دی ہیں، جیسے ذوالنورین ہو گیا یا صدیق ہو گیا یا فاروق ہو گیا یا غسیل الملائکہ. یہ جو صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے نا جن ٹائٹل سے یا خطابات سے نوازا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے جو ہے نا ان کو ضرور نظر لگانی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا بیٹا آگے دیکھیں ذرا. پیج نمبر 305 پہ ہیں ذرا. 305 مل گیا. جی سر. 305 مل گیا.
اچھا بیٹا 305 میں اب میں اگر کہوں کہ اسلامی جو قانون ہے اس کا ماخذ کیا ہے، یعنی اسلام کے جو قوانین ہیں اس کا یہ کہاں سے ڈرائیو کیے گئے ہیں، یہ کہاں سے ڈرائیو ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، کہاں سے نکلے ہیں یہ قوانین اسلامی؟ میرے جو اسلامی قوانین ہیں نا وہ قرآن پاک سے سارے اخذ کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی یعنی رب نے فرمایا، اگر رب میرا فرماتا ہے کہ یعنی اگر ایک شخص نے غلط کیا ہے تو قرآن پاک نے فرما دیا کہ اس کو یہ جو سزا دی جائے، یہ جرم کی یہ سزا ہے، تو پھر وہ اسلامی قانون بن جاتا ہے۔ اس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس پہ عمل بھی کر کے دکھایا، آپ نے دیکھا نا وہ جو چوری کی جو ہے نا وہ سزا فرمایا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی وہ بھی معاملات، پھر جو ہے نا وہ اگر کوئی غلط کرتا تو اس کو وہ سزا ملتی۔ تو اسلامی قوانین جو ہے نا وہ اخذ کیے گئے ہیں قرآن پاک سے، پھر ایسے قوانین جو قرآن پاک میں واضح نہیں ہیں یا ان میں موجود نہیں ہیں یا واضح نظر سمجھ نہیں آتی تو اس کے بعد آپ احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو احادیث میں آپ کو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسی چیز کوئی قرآن حدیث کے سے میں بھی نہ ملے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، پھر آپ اقوال صحابہ یا افعال صحابہ، ٹھیک ہے، عمل صحابہ کی طرف چلے جاتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے عمل کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہاں پہ بھی آپ کو نہیں ملتا پھر آپ جو ہے نا جیسے میں نے بتایا یہ جو ائمہ حضرات ہیں ہمارے امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ، انہوں نے جو ہے نا کچھ نہ کچھ تفسیر ان کی بیان کی ہوگی تو ادھر سے مل جاتے ہیں، تو اس طرح کے معاملات سارے جو ہے نا وہ مل جاتے ہیں وہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اور ہم بات کرنے والے ہیں آگے نا، اگر ہم دیکھا جائے تو جہاد، آپ کو پتہ ہے جہاد اسلام میں جو ہے نا وہ بڑی اہمیت اس کو حاصل رہی ہے، ابھی بھی اہمیت ہے اس کی، ہمیشہ رہے گی۔ تو جہاد جو ہے نا وہ میں نے بتایا تھا کہ ابھی ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، نفس جہاد بالنفس ضرور فرض ہے، وہ تو ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جہاد کے بعد ایک لفظ آتا ہے اجتہاد، جہاد الگ ہے، اجتہاد کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ پاک کو جی پاک کو بیٹا ہے نا۔ ایک اجتہاد اور قیاس لفظ ہوتا ہے، اجتہاد کا معنی ہوتا ہے دیکھیں جب ایک ایسا مسئلہ، فار ایگزامپل آج کل کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے نا وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی، یعنی وہ آپ نے سنا ہوگا، تو اس کے بارے میں نا اگر آپ میڈیکل جدید میڈیکل سائنس پڑھیں نا تو وہ ایک اس طرح کا طریقہ جو ہے نا وہ، تو اس میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں یہ جائز ہے کہ نہیں جائز، ٹھیک ہے۔ جب علماء کرام وقت کے جو علماء کرام ہوں گے جو واقعی عالم ہوں، ٹھیک ہے، ہر جو ہے نا وہ بندہ عالم بھی نہیں ہوتا آپ کو بتائیے، تو واقعی جو عالم ہوں یا مجتہد ہوں، ٹھیک ہے، بلکہ عالم کی جو ہائی لیول کی جو سطح ہوتی ہے، واقعی جو اس لیول پہ پورا اترتے ہیں وہ اجتہاد کر لیں، مجتہد ہوتے ہیں وہ، جو مجتہد جب کسی بات پہ ایگری کر لینا ہاں یہ چیز جائز ہے، یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے نا وہ دیکھ کے پھر جب ایگری کر لینا کہ یہ ہاں چیز یہ جائز ہے، یعنی اتفاق ہو جائے علماء کرام کا، متفق ہو جائیں، تو اسے کہا جائے گا یہ اجتہاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد قیاس ہوتا ہے، قیاس ہوتا ہے اندازہ کرنا، اجتہاد تو ہو گیا مجموعی طور پہ جب سارے جو ہے نا متفق ہو جائیں اسے اجتہاد کہا جائے گا۔ تو اور اگر قیاس کی بات کریں تو قیاس آپ سمجھتے ہیں نا قیاس کیا ہوتا ہے؟ تو قیاس آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ فار ایگزامپل آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں زیادہ سمجھ آئے گی آسانی سے، آپ اگر کسی گراؤنڈ میں گئے ہیں یا ایسی جگہ پہ گئے ہیں جس جگہ پہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو آپ کیا کریں گے، آپ اپنے گمان سے یعنی خود جو ہے نا اپنی ذہنی کوشش کریں گے کہ میرا گمان یہ ہے کہ اس سائڈ پہ ہو سکتا ہے، تو آپ امکان جو ہے نا آپ کے ذہن میں جو ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی روشنی میں آپ نے جو ہے نا اگر اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی تو وہ نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگرچہ آپ کو بعد میں پتہ چلا قبلہ اس طرف نہیں تھا، بہرکیف آپ کو جو اس وقت آپ نے قیاس کیا، کوشش کیا، اندازہ کیا، تو اندازہ کیا اس وقت آپ کی نماز ہو جائے گی، اسے کہا جائے گا آپ نے قیاس کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک اس کا ایک مطلب یہ بھی میں اگر آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز کو دیکھ کے دوسری چیز پر قیاس کرنا، فار ایگزامپل جو ہے نا وہ اگر اللہ کے نبی نے دودھ جو ہے نا وہ پیا یا دودھ کو حلال قرار دیا ہے، تو چونکہ پھر وہ اگر ہم جوس دیکھیں جو ہے نا ایپل کا یا کسی چیز کا فروٹ کا، تو وہ زیادہ فائدہ مند بھی ہے اور اس سے انسان کے ہوش بھی نہیں جو ہے نا وہ کھوتے، تو لہذا یہ بھی جائز ہو سکتا ہے، علماء کرام اس طرح قیاس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے چاول کا مسئلہ ہے تو علماء کرام میں نے آج تک نہیں کسی عالم کو سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاول کھائے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ وہ ایک اچھی غذا ہے، فائدہ مند ہے، تو اس کو علماء کرام نے جائز قرار دیا، ٹھیک ہے، چاول کھانا۔ تو روٹی تو آپ کو بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کھاتے تھے, بڑی پسند بھی فرماتے تھے جौ کی روٹی. تو اس طرح انہوں نے قیاس کر کے جو ہے نا وہ روٹی کے بعد چاول پہ بھی وہ کر لیا. ٹھیک ہے, اسے قیاس نہیں اجتہاد کہا جائے گا. ٹھیک ہے, اندازہ کر کے ایک چیز کو دوسرے کی روشنی میں پرکھ لینا, چیک کر لینا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, یہ جو ٹرمز ہیں نا یہ آتی ہیں ادھر. ٹھیک ہو گیا. اچھا بیٹا آگے دیکھیں ذرا. میں نے آپ کو بتایا نا یہ چاروں ائمہ کے بارے میں, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ جو ہے نا بڑے مشہور ہیں, جو ہے نا وہ انہوں نے بڑا کام کیا ہوا ہے فقہ کے بارے میں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اسلام میں سب سے زیادہ احادیث کن سے روایت ہیں؟ آپ کو پتہ ہے احادیث کی جو سب سے زیادہ حدیث ہمیں ملتی ہے کس صحابی سے ملتی ہیں؟ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, یاد ہے کہ نہیں ابو ہریرہ سے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ یاد نہیں رہتا, جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اقدس, اپنی چادر مبارک پھیلائی. ابو ہریرہ بیٹھے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ. ابو ہریرہ نے اپنی چادر کھولی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ سے جو ہے نا وہ ایسے ہوا میں ہاتھ اوپر کر کے نیچے جو ہے نا ان کی چادر میں کچھ رکھا, فرمایا جاؤ لے جاؤ. انہوں نے چادر اوڑھ لی. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم, جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کچھ دیا نا, پتہ نہیں کیا دیا ہے, تو نبی ہے نا پھر وہ اللہ کے خزانے ہیں ان کے ہاتھوں میں, تو انہوں نے دیا. تو کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد مجھے کوئی حدیث نہیں بولی. اور اسلام میں آپ یہ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ روایات جو ہے نا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں ملتی ہیں, حدیث ملتی ہیں. اس کے بعد سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو یہ دونوں سیدہ عائشہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی تھیں اور چھوٹی عمر میں بھی ساتھ تھیں, تو فقہی مسائل بھی جو زیادہ نا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہمیں ملتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دو صحابی ایسے جن کی احادیث جو ہے نا وہ تقریباً حضرت ابو ہریرہ سے 2200 کے لگ بھگ ہوں گی, تو حضرت عائشہ سے غالباً 2000 کے لگ بھگ احادیث ملتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان سے احادیث کی تعداد ہمیں کافی ملتی ہے. ٹھیک ہے, اوپر سے دیکھیں اگر میں یہ بات کہوں آپ کو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام میں مقام کیا تھا, یا ان کا خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا خطاب دیا, تو آپ بتا سکتے ہیں علی کے بارے میں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیر خدا کا لقب دیا, اسد اللہ. ٹھیک ہے, کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شیر تھے. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو ہے نا وہ ابو تراب بھی انہیں کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے, ابو تراب ماشاءاللہ وہ بڑے بہادر تھے نا, اس وجہ سے. دوسری بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کا نام وہ بھی آپ کو آنا چاہیے. کیا نام تھا ان کے والد صاحب کا؟ حضرت ابو حضرت ابو قحافہ رضی اللہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی وہ شخصیت ہیں, پہلے وہ شخص ہیں دنیا میں, پہلے اور آخری شخص ہیں جن کی 4 نسلیں, آئے قربان جاؤں ان کی قسمت پہ, جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب, چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ نابینا ہو چکے ہوئے تھے, انہوں نے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی, مسلمان ہو گئے. صدیق اکبر بھی تھے, ان کا بیٹا بھی تھا, پھر ان کا پوتا بھی تھا. تو ماشاءاللہ میں کتنا خوش قسمت سمجھتا ہوں ان کو, دیکھ کے ان کی 4 نسلیں صحابی ہیں ماشاءاللہ. تو یہ ان کو ایک جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ان کی طرف سے انعام ملا ان کو. اچھا اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, ابوبکر صدیق کا ٹائٹل کیا تھا, خطاب کیا تھا ان کا, کیا نام دیا گیا ان کو؟ ابوبکر کا نام جو ان کا ٹائٹل دیا گیا صدیق کا دیا گیا. میں نے بتایا نا جب وہ ابو جہل والا واقعہ, تو جب معراج سے آئے تھے تو وہ اس وجہ سے ان کو ابوبکر کو صدیق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو عثمان غنی کو آپ کو بتایا وہ ذو النورین کہا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ نے اس کو دیکھنا ہے. اچھا, تو اس کے بعد جو پرانے انبیاء کرام ہیں, انبیاء کرام والا چیپٹر آپ نے کوئی بھی نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے, جیسے میں نے بتایا تھا کہ مشہور جو واقعات ہیں, جیسے کہ کون سے نبی تھے جن کو مچھلی نے جو ہے نا وہ آپ کو یاد ہوگا. اسی طرح جو ہے, جی بالکل یونس علیہ السلام. اس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ کون سے نبی تھے جنہوں نے کشتی بنائی تھی, وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. تو یاد ہے کہ نہیں وہ جو کشتی والا واقعہ جو دنیا, نوح علیہ السلام, ویری گڈ. اور وہ کون سے نبی تھے جن کو آزمائش کے طور پر جنت سے دنیا میں بھیج دیا گیا تھا, کون سے نبی تھے وہ؟ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا
علیہ السلام السلام اللہ علیہ، ٹھیک ہے. تو یہ وہ لوگ تھے. اس کے بعد آپ اگر زیادہ دیکھیں آگے تو نمازوں کا میں نے آپ کو بتایا تھا، نمازوں کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ نماز کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور واجب یہ فرض میں نے آپ کو یہ بتایا تھا نا، فرض واجب سنت نفل اور مستحب، یہ پانچوں جو چیزیں ہیں ان کے متعلق ایم سی کیوز آ سکتا ہے. یہ بھی آپ نے غور کرنا ہے. اگر آپ کو اس کے بارے میں کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو میں اسے پوچھ لیں ابھی، ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے. یہ پانچوں چیزیں آپ کو سمجھ. نفل تو بتائیے مجھ سے کون سا بیٹا نفل جی نفل ایک آپ کو پلس کرے تو 48 بنتی ہے نا. ٹوٹل ہاں بیٹا 5 نمازوں کی. نہیں وہ فرض اور وہ جو کہتے ہیں نفل، اس کی رقطوں کو جمع کریں تو 48 بنتے ہیں. تو یہ نفل اور مستحب یہ کون سے ہاں یہ صحیح والا؟ جو مستحب آپ نے بولا نا، مستحب ایک ایسا عمل ہوتا ہے جو آپ کریں یا نہ کریں، اس کا نماز سے تعلق نہیں ہوتا. یہ ویسے نماز سے اس کا تعلق نہیں ہے. مستحب سے مراد ہی ہوتا ہے کہ دیکھیں فار ایگزامپل جیسے میں نے کچھ دن ایک کام کہا تھا، ایک چیز بتائی تھی میں نے، وہ یہ کہ دیکھیں اب فار ایگزامپل آپ جیسے میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے. قرآن پاک آپ کو پڑھنا ضروری ہے، مطلب اس کا ثواب ہوتا ہے. اور اگر آپ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، یہ مستحب عمل ہے، تفسیر سے آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ فائدہ ہوگا. اس طرح جو لوگ 11 شریف کا ختم پاک دلاتے ہیں تو وہ سنت فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے. تو آپ اگر کروائیں گے تو آپ کو چونکہ قرآن پڑھا جائے گا، وہ بھی آپ کو ثواب ہوگا. اس طرح اگر آپ دیکھ لیں جیسے میں نے بتایا تھا کہ محرم میں جو ہے نا وہ جو حضرات اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو وہ اس کو مستحب سمجھ کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جو میلاد وغیرہ کا معاملہ ہے وہ بھی مستحب عمل ہے. ہاں یہ بات مستحب عمل کرتے ہوئے آپ کا فرض یا واجب نہیں چھوٹنا چاہیے. اگر مستحب عمل کرتے ہوئے آپ کا فرض یا واجب چھوٹ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے غلط کیا، آپ کو پھر وہ جو مستحب عمل تھا وہ چھوڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے. یعنی آپ نے وہ کام کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. چونکہ مستحب کا حکم نہیں ہے، وہ آپ کے اپنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں نا، ایک بندہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف شہادت والی انگلی اٹھا کے کلمہ پڑھتا ہے، تو یہ مستحب عمل ہے. آپ کریں تو ثواب ہے، نہیں کریں تو گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کا عمل ہوتا ہے یہ، تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اچھا اس کے بعد پولیس کا شعبہ کس صحابی نے بنایا تھا؟ حضرت عمر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. حضرت عمر کا خطاب کے ان کو کیا ٹائٹل دیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فاروق. فاروق کا مطلب آپ کو یاد ہے نا؟ فرق کرنے والا. جی بالکل. مدینے میں 2 عمر تھے، ایک کو عمر کہا جاتا ہے، ایک کو عمر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو دوسرے عمر کا نام کیا تھا؟ یہ تو عمر فاروق ہو گیا نا. دوسرے عمر کا نام کیا تھا؟ اصل نام کیا تھا اس کا؟ کس نام سے مشہور ہے وہ؟ سر کون؟ مدینے میں 2 عمر تھے نا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے ایک عمر عطا فرما. یہ عمر ہمارے عمر ہو گئے، جو دوسرے عمر تھے ان کا نام کیا ہے؟ کس نام سے مشہور ہیں وہ؟ اچھا وہ نا ان کا نام تھا ابو جہل، ٹھیک ہے. عمر اسے عمر کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے. اس کا نام عمر تھا. عمر کی طرح ہی لکھا جاتا ہے کہ واو آتا ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی اللہ مجھے یہ عمر دے دے. یہ عمر ہمارے پاس آ گئے. تو وہ جو تھے وہ جو تھا ابو جہل، میں نے بتایا اس کو پہلے اس کا اسلام قبول کرنے سے پہلے اس کا جو ٹائٹل تھا اسے ابو الحکم کہا جاتا تھا. یہ آپ کے ایم سی کیوز آ سکتا ہے. ابو جہل کا جو پرانا ٹائٹل تھا وہ کیا تھا؟ ابو الحکم، ٹھیک ہے. اور جو اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو جسے ہم یاد کرتے ہیں اس کو تو ہم ابو جہل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کا اصل نام آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اسے ابو جہل کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے. اچھا آگے دیکھیں ذرا، آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابو سفیان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ نبی کریم انہوں نے بھی جو ہے نا آخری وقت پہ اسلام قبول کیا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ سوال یہ پیپر نام سے کیوں آ سکتا ہے کہ انہوں نے اسلام جو ہے نا وہ کیا یہ مسلمان تھے کہ نہیں؟ یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو آگے دیکھیں ذرا، عشر کسے کہتے ہیں بیٹا؟ عشر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا بتائیں گے آپ؟ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں اس میں سے 10واں حصہ دیتے ہیں. جی بالکل. حضرت عمر فاروق کی کون سی بیٹی تھی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی؟ حفصہ. حضرت حفصہ. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے. وہ غنی کس کا ٹائٹل ہے؟ غنی کسے کہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی. ان کو حضرت غنی عثمان. انہیں جو بحر روما ایک کنواں تھا، یہ انہوں نے خرید کے جو ہے نا وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، یاد ہوگا آپ کو. تو اس لیے ان کو اللہ کے نبی نے غنی کہا تھا. یہ اور اس کے اور ایک اور نا ان کا یہ بارے میں ایک اور آتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا عثمان اتنا حیادار ہے، ٹھیک ہے.
کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، اتنے حیادار ہیں، ٹھیک ہے. تو امت کا سب سے جو حیادار شخص ہے، اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، ٹھیک ہے. تو امت کے یہ سب سے با حیا شخص ہیں. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ذوالنورین ہے، تو دو نوروں والے ہیں، تو دو نبی کی بیٹیاں ان کے نکاح میں، تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، وہ بھی آپ کو جو ہے نا وہ پتہ ہونا چاہیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلے کا نام بنو امیہ تھا، ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے نا بنو امیہ بنو عباس، یہ دونوں اسلام کے جو ہے نا وہ بعد میں بنو عباس کا تو آپ کو بغور نے بڑا پڑا ہوا ہے. تو جو ہی جو ہے نا خلافت سیدنا عثمان سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب واقعہ ہوا تو خلافت ادھر منتقل ہو گئی. یزید کی گھٹیا، جی جی، یزید نلائق کی بے حیا کی گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے خلافت ادھر منتقل ہو گئی. جبکہ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پھر بنو امیہ کے پاس چلا گیا سارا کچھ. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ بنو امیہ نے تقریباً روایت ایک شاید کم و بیش 60 سال یا 90 سال حکومت کی، 90 سال غالباً بنو امیہ نے حکومت کی. اس کے بعد دوبارہ بنو عباس کی جو ہے نا حکومت آئی، پھر جو ہے نا کافی یہ بڑی تلخ جو ہے نا وہ ہسٹری ہے، اس میں بہت ظلم و ستم بھی ہوا ہے. تو ٹھیک ہے، بنو امیہ آپ کو پتہ یہ جو ہے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے. تو یزید چونکہ لانتی تھا، ان کا بیٹا تھا، تو میں نے آپ کو ایک پہلے مسئلہ بتایا تھا کہ کوئی بھی جو ہے نا باپ کا قصور بیٹے کا نہیں ہوتا، بیٹے کا قصور باپ کا نہیں ہوتا. تو امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، ان کا سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں ہم. اور یزید جو ہے نا وہ لانتی ہے، پلید ہے، ناپاک ہے، گھٹیا، وہ جہنم کا حقدار ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ادھر ہوگا. تو اس لیے جو ہے نا وہ بنو عباس اور بنو امیہ، تو عثمان غنی کا جو تعلق تھا بنو امیہ سے تھا، ٹھیک ہے. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتا ہے کہ وہ تو آل رسول ہیں، تو وہ ایک ہی آپ خاندان سے تھے. ان کے خاندان میں سے تھے، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں ذرا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا، اس کا نام کیا تھا؟ سلیمان ابن ملجم. عبد الرحمن ابن ملجم، ملجم غالباً کہا جاتا ہے اسے، ملجم یا ملجم، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا تھا؟ اس کا نام تھا ابو لولو، ٹھیک ہے. ابو لولو پڑھا جاتا ہے یہ نا، ابو لولو یہ ایک شخص تھا جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. تو حضرت علی بھی کی طرح کی بھی جو ہے نا ان کی شہادت ہوئی، جیسے حضرت علی کی ہوئی تھی غالباً کم و بیش اسی طرح جو ہے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی، ٹھیک ہے. تو یہ اس دور میں ایسا ہوا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹے، 4 صاحبزادے، ان کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے. اس کے بعد ان کے بیٹوں کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلوں کا نام آپ کو یاد ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں اگر ہم، تو کچھ معاہدات ہوئے تھے، صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان، یہ جو معاہدات ہوئے تھے یہ بھی جو ہے نا وہ یہ ان کے ایم سی کیوز بھی امپورٹنٹ یہ بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آگے اگر ہم دیکھیں تو فرسٹ پرسنالٹی آف مدینہ، ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال مدینہ میں جو ہے نا تبلیغ فرمائی، یاد ہے آپ کو؟ 10 سال. جی 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں، ٹھیک ہے. اور مدینہ میں جو جتنی کامیابی حکمت عملی کے ساتھ آپ کے خطبہ حجت الوداع کی کیا اہمیت ہے؟ خطبہ حجت الوداع کس دور میں دیا گیا، کس نے دیا؟ آپ سے سلم نے دیا. کب دیا یہ؟ 10 ہجری کے ساتھ. جی بیٹا بالکل، جب میدان عرفات میں، جب آپ کو پتہ ہے نا میدان عرفات میں جب وہ حج کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ہی جو ہے نا وہ خطبہ دیا. اور یہ ایک ایسا جاندار خطبہ، دنیا بھر کے جو ہے نا قوانین اسی سے اخذ کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں انسانیت کو واقعی ہی جو ہے نا وہ معراج کروا دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو واقعی اس میں وہ مقام دیا کہ جو آج کے جتنے بھی میں نے بتایا نا جو گورے ہیں ان کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ بھی یہ بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے جو اپنے قوانین بنائے ہیں، ہم نے خطبہ حجت الوداع سے جو ہے نا دیکھا کہ یہ اتنی جو ہے نا اس میں انسانیت کی بلندی اور اس کی شان بیان کی ہے. پھر انہی کی روشنی میں جو ہے نا انہوں نے یہ گوروں نے تھوڑا تھوڑا ترمیم کر کے اپنے مفاد کے لیے اس کو تھوڑا تبدیل کر لیا. لیکن بہرکیف ماخذ جو ہے نا اصل وہ خطبہ حجت الوداع بھی ہے، ٹھیک ہے، وہی ہے. اچھا آگے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ کا نام؟ حضرت خدیجہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. ان کا کاروبار کیا تھا؟ تجارت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھیں؟ بیوی. ٹھیک ہو گیا.
اور اس کے بعد مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں پیج نمبر 327 پہ، یہ آپ نے لازمی پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ پیج نمبر 327 پہ آپ نے دیکھا اسلام اینڈ سائنس، ٹھیک ہے، تو حالانکہ یہ ہیں تھوڑے، لیکن میرا خیال ہے تھوڑے زیادہ ہونے چاہیے تھے۔ تو پیج نمبر 327 پہ جو ہے نا یہ اسلام اینڈ سائنس، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ان کو بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ بلکہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ ایسا کریں نا کہ اگر مزید جو ہے نا سائنٹسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں مسلم سائنٹسٹ، تو میرے پاس اسائنمنٹ پڑی ہوئی ہے جو ہے نا، میں نے یہ شاید پچھلی کلاس کو جو لا والی کلاس تھی آپ سے پہلے ان کو میں نے پڑھائی تھی نا ساری، تو کافی جو ہے نا اس میں جو شاید پڑھی ہوگی اسائنمنٹ، اس میں میرا خیال ہے کہ میں نے شاید 25 سے 30 جو بڑے نامور سائنٹسٹ تھے، شاید 20 کے لگ بھگ شاید بڑے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے کیا کیا کام کیا، ان کا کام کیا تھا، اور ان کا خاصیت کیا تھی، کیوں وہ مشہور ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس پہ کافی کام، تو یہ امپورٹنٹ ہے، اگر آپ دیکھیں نیٹ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو سائنٹسٹ جو مسلم سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے کام کیا ہوا ہے، بڑے کام کیے ہوئے ہیں قرون وسطیٰ میں کیے ہوئے ہیں انہوں نے، یعنی مڈل ایج میں نا کیے ہوئے ہیں، تو اگر دیکھیے اگر وہ ہو سکتا ہے تو آپ وہ بھی کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو جو ہے نا وہ سلیبس کے بارے میں بتا دیا، جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ بھی بتا دی اسلامیات کے بارے میں نا، تو امید ہے انشاءاللہ جو ہے نا باقی آپ کو شاہ صاحب جو ہے نا اپنے تجربے کی روشنی میں، اپنے علم کی روشنی میں آپ کو بہترین گائیڈ کریں گے۔ تو کوئی آپ کو کویشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں میڈم، 2-3 منٹ ہیں ہمارے پاس۔ 2-3 منٹ؟ جی آپ کوئی کویشچن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں آپ ابھی۔ سرکاری سے جو کرنا تھا۔ چلیں بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یہ آپ کا آخری لیکچر تھا میرے ساتھ، ٹھیک ہے، تو بیسٹ آف چلو، لک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، جنہوں نے محنت کی اللہ تعالیٰ انہیں ضرور کامیابی دے، جنہوں نے محنت نہیں کی تو ان کے لیے دعا آپ کو پتہ پھر نہیں نکلتی نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو محنت کی سب کو توفیق دے، اور پھر محنت کے بعد کامیابی کا مزہ بھی تو ہوتا ہے نا، پھر جب اپنی محنت سے انسان پاس ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ اور میرے سے کوئی غلطی وغیرہ اتنے ہم نے اپنے لیکچر ہم نے آپ سے لیے یا دیے، کوئی غلطی وغیرہ یا کوئی الفاظ کا ہیر پھر تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، امید ہے انشاءاللہ رزلٹ والے دن آپ ہمیں اچھی خبر دیں گے، شاہ صاحب اچھی خبر دیں گے، جناب بچے پاس ہو گئے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو محنت کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی سر۔ اللہ حافظ۔